اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ۔ حاضر ہوئے ہیں ہم آج آتشی عالم ناول کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ قسط کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے بہت زیادہ سارا سپورٹ کریں۔ سننے اور پڑھنے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ہم قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتشی عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 39۔ اس وقت بنیامین اپنے دفتر میں موجود بیٹھا کام کر رہا تھا جب اچانک اس کے دفتر کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے لگا شہروز آیا ہوگا، اس لیے اس نے سر نہ اٹھایا۔ آؤ آؤ، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا میں، بنیامین نے مسکرا کر کہا اور ہنوز سراب نظریں لیپ ٹاپ پر جمائے تیزی سے انگلیاں کی بورڈ پر چلائیں۔ ریئلی بنیامین؟ مگر ہاتھ کی خوشگوار آواز سماعت سے ٹکرائی تو وہ جھٹکے سے سر اٹھا گیا۔ دیکھا تو سامنے ہی ہاتھ کھڑا تھا، ہمیشہ کی طرح سیاہ سوٹ میں ملبوس، کندھے پر بندھی پٹی کے ساتھ وہ وجیح لگ رہا تھا اور خوبصورت دکھ رہا تھا۔ ہاتھ آپ؟ بنیامین خوش ہوا۔ آپ یہاں؟ مجھے بلا لیتے، آپ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک تو سب کی مرضی کے برخلاف آپ کمپنی کو جوائن کر چکے ہیں، اوپر سے… ارے نہیں میرے شیر، مجھے کام تھا تو میں ہی آ گیا۔ اس کی فکر مندی سے بولتی آواز کو مسکرا کر کاٹتے ہاتھ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ جواباً بنیامین نے خائف سا اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ایک الوہی سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ پھر اسے جانچتی نظروں سے دیکھتا وہ بولا، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاتھ نے سر ہلایا۔ تم سے ایک کام تھا مجھے۔ ہاتھ نے بنا تہمید باندھے کہا، جی حکم کریں۔ بنیامین نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور مکمل اس کی جانب متوجہ ہوتا بولا، مجھے ڈی این اے ٹیسٹ کروانا ہے۔ ہاتھ نے اپنی بات رکھی۔ ڈی این اے؟ بنیامین الجھا۔ ہاں، مجھے جہان حدید اور بابا کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا ہے، اس کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جہان اور بابا؟ بنیامین سوچ میں پڑ گیا، دل میں ہزاروں وسوسے آئے۔ آگے تم سمجھ گئے ہوگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہاتھ نے مزید کہا۔ مختصر جملوں میں وہ آسانی سے اسے اپنی بات سمجھا گیا تھا۔ بنیامین نے سر ہلایا۔ اس کا مطلب بنیامین کو آگے نینا کی مدد کی ضرورت تھی۔ اس نے ہاتھ کی مٹھی بنائی اور اپنے ہونٹوں پر رکھی اور کام کس طرح سر انجام دینا ہے سوچنے لگا۔ شہروز سے بھی زیادہ ہاتھ کا قریبی بنیامین تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ اس کی زندگی میں آئے تھے، مگر پھر بھی بنیامین کی جگہ زیادہ تھی ہاتھ کے نزدیک۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر ہاتھ نے استفہامیہ پوچھا۔ کیا آپ کو… بنیامین نے بات ادھوری چھوڑ دی اور ہاتھ نرمی سے مسکراتا تائید میں سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی کچھ کرتا ہوں۔ جلد سے جلد۔ ہاتھ بے صبر ہوا تو وہ ہنسنے لگا۔ اگر وہ جہان ہی ہوا تو… ہاتھ کے اٹھنے سے پہلے وہ بولا، تو وہ میرا بھائی ہوگا بنیامین، ہاتھ نے خوش ہو کر جواب دیا۔ مگر اس نے آپ پر جان لیوا حملہ کروایا۔ ہاتھ، اس بات کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں زندہ ہوں، تمہارے سامنے صحیح سلامت کھڑا ہوں، کیا یہ کافی نہیں؟ ہاتھ نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا بھائی ہی ہے تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ اب بنیامین کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ کیوں آپ کو مارنے کی کوشش کی اس نے؟ اب بنیامین کے لہجے میں تکلیف تھی۔ ہاتھ گہری سرد سانس ہوا کے سپرد کر گیا۔ جو بھی ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، اور اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو اسے میرے ساتھ خون معاف ہے۔ بنیامین نے ششدر ہو کر اسے دیکھا۔ کیا یہ وہی سفاک درندہ صفت آدمی تھا، یا اس کے سامنے ہاتھ بن رافع عالم نہیں کوئی اور کھڑا تھا؟ کوئی عام انسان، جس کی زندگی بیوی، بچوں، فیملی، نوکری اور گھر تک محدود ہوتی ہے۔ اس وقت وہ گینگسٹر تو کہیں سے بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ ہاتھ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ بنیامین ایک بار پھر گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اب تو وہ بھی اس معاملے کی تہہ تک جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ جلد سے جلد اب
جہان حدید نامی گتھی کو سلجھانے کی خواہش رکھتا تھا۔ اس کے لیے اسے نینا سے ملنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے فون نکالا اور نینا کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ بنیامین کو غصہ آیا۔ اس نے 3-4 بار کال ملائی مگر نو رسپانس۔ فون غصے سے میز پر پٹکتے وہ اگلے عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ رات سمے سحر کمرے میں بیٹھی بیٹھی بور ہو رہی تھی، پھر اچانک اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی۔ ہاتھ کے کمرے پر نظر ڈالی تو وہ صبح کی طرح ہنوز بند تھا۔ سر جھٹکتی زینے اتری، نیچے آئی، رخ پیچھے گارڈن کی جانب تھا۔ ہاتھ سے کل رات کے بعد اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور پھر وہ صبح صبح ہی چلا گیا اور ڈنر پر بھی موجود نہیں تھا، جو وہ اکثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے صبح سے ہاتھ کو نہیں دیکھا تھا۔ ابھی بھی باہر نکلی تو وہ نظر نہیں آیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ وہ ابھی تک کمپنی سے نہیں لوٹا۔ افسردہ سی وہ گارڈن کی جانب جانے لگی، جیسے وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاتھ کے اچانک اس کے ساتھ بدلے رویے پر وہ اندر ہی اندر آرزدہ تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس کا خیال نہیں رکھ رہا، فکر نہیں کر رہا، دور بھاگ رہا ہے اس سے۔ وجہ کھانا ساتھ نہ کھانا، سامنے نہ آنا اور فون نہ کرنا تھا، جس سے وہ اس کی کمی کو زیادہ فیل کر رہی تھی۔ تو کیا سحر صاحبہ شوہر کی توجہ چاہتی تھی؟ گارڈن میں جانے سے پہلے اسے وہ اسٹڈی روم یاد آیا۔ سحر کے قدم تھمے۔ اچانک ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ خیال آیا وہاں سے جا کر کوئی کتاب پڑھ لے تو شاید وقت بیت جائے، اور وہاں اسٹڈی روم میں ضرور اسے کچھ اچھا مل جائے گا۔ سحر کھل اٹھی، اور ہاں کیا پتہ وہاں ہاتھ کی امی کے کوئی ناولز یا کتابیں بھی موجود ہوں۔ پھر وہ تیزی سے مسکراتی اس طرف چل دی۔ دروازے پر پہنچ کر نوب گھمائی تو وہ لاک نہیں تھا۔ سحر کو مزید خوشی ہوئی اور تیزی سے وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر گئی تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کے کمرے کی تمام روشنیاں جلا دیں اس نے۔ ارد گرد تفصیلی نظر دوڑائی، دیکھا تو وہاں زیادہ کتابیں تو نہیں تھیں، مگر پھر بھی کافی ساری تھیں، اور سب سے پہلی نظر اس کی جس چیز پر پڑی تو وہ سامنے کمرے کے وسط میں پڑی ہاتھ کی بڑی سی سربراہی کرسی تھی، جہاں وہ اس دن بیٹھا ہوا تھا جب وہ نکاح کا مطالبہ لے کر اس کے پاس آئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اسے کیا کچھ نہ یاد آ گیا تھا۔ سحر مسکرائی اور خائف سی نظریں بھی اس کرسی پر ڈالنا نہیں بھولی، جیسے ابھی بھی وہ وہیں بیٹھا ہو۔ قدم قدم چلتی وہ قریب آئی اور بھول گئی کہ اسے کتاب پڑھنی ہے، یا یاد رہا تو صرف یہ کہ اس نے ہاتھ سے نکاح کیسے اسے مجبور کر کے کیا۔ پھر ہاتھ کی کرسی کو اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پوروں سے چھوا۔ اس میں سے ہلکی ہلکی ہاتھ کی خوشبو آ رہی تھی، بلکہ صرف کرسی میں سے ہی نہیں، پورے کمرے سے ہاتھ کی کولون کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر لہرایا اس کی آنکھوں کے سامنے اس دن ہوا تمام واقعہ، وہ سحر کا مطالبہ، وہ ہاتھ کا آگ بگولا ہو جانا اور اس پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنا، اور پھر وہ ہاتھ کا انکار کر دینا۔ جیسے جیسے تمام لمحے چل رہے تھے، ویسے ویسے اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ کبھی کرسی کو گھورنے لگتی، کبھی غصہ کرنے لگتی، کبھی مسکرانے لگتی۔ پھر آخر میں انکار کو یاد کیا تو بے تحاشا غصے سے اس نے کرسی سے ہاتھ ہٹایا اور پہلو بدلا۔ جب مان ہی جانا تھا تو پہلے انکار ہی کیوں کیا؟ ایک تو مینرز کے سخت برخلاف جا کر میں نے ان سے نکاح کا مطالبہ کیا، اور دوسرا موصوف نے انکار کر دیا۔ دوسری طرف گاڑی میں بیٹھے گھر کی طرف آتے ہاتھ نے اس کی شکایت سنتے ابرو چکائے تھے۔ ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس نے ابھی ابھی بلوٹوتھ کان کے ساتھ لگایا۔ لگاتے ہی سحر کی خفگی بڑی آواز کانوں سے ٹکرائی اور اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا سحر اسٹڈی روم میں ہے۔ ابھی جب جان جاتا تو ہاتھ کا ری ایکشن دیکھنے لائق ہونے والا تھا، بلکہ انہیں چاہیے تھا مجھے نکاح کے لیے پرپوز کرتے۔ ایک اور خواہش امیز جملہ سحر نے ادا کیا تو ہاتھ سر جھٹک کے ہنسنے لگا۔ انہیں چاہیے تھا مجھ سے کہتے۔ ہاتھ پیچھے سیٹ سے سر ٹکاتا فرصت سے اس کی گفتگو سننے کے لیے نیم دراز سا ہو گیا تھا۔ سحر، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، کیا تم پلیز پلیز مجھ سے شادی کرو گی؟ سحر نے ہاتھ بند کر کے جوڑتے ایکٹنگ کرتے کہا۔
انداز منت بھرا تھا، اور یہ جملہ سنتے ہی گاڑی میں ہاتھ کا کھنکدار کہکا گونجا تھا۔ ڈرائیور نے فرنٹ مرر سے ہاتھ کو جھجکتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ انجان تھا وہ کس بات پر ہنس رہے ہیں۔ اور پھر میں آگے سے نخرے دکھاتی، باؤ کھاتی، اچھا ایسا کیا، ہاتھ بڑبڑایا، اور پھر آخر میں انکار کر دیتی۔ اس پر ہاتھ جل بھن گیا تھا، اور اب کہکا سحر کا بلند ہوا تھا، اور جیسے میں تمہیں انکار کرنے دیتا۔ ہاتھ نے دانت کچکچا کر کہا، جیسے وہ سچ میں انکار کر گئی تھی، اور خیال ہی خیال میں اسے گھوڑی سے نوازا جیسے وہ سامنے موجود ہو۔ پھر ہاتھ صاحب کو یاد پڑا کہ وہ صرف بات کر رہی ہے، ان کا نکاح ہو چکا ہے اور سحر اس کی بیوی ہے، اور صرف اس کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ زندگی سے بھرپور مسکرایا تھا۔ پھر دیکھا سحر نے سامنے سیاہ پردوں کو۔ اس دن بھی سحر کو یہ پردے کچھ عجیب لگے تھے، گمان ہوا تھا جیسے اس کے پار کچھ ہے۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت سے ان کی اور کھینچتی چلی گئی۔ ان پردوں کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ یہ جملہ ہاتھ کا سننا تھا کہ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ سے آنکھوں کے ڈورے فوراً سرخ ہوئے تھے۔ سحر اس وقت اسٹڈی روم میں موجود تھی۔ ہاتھ نے سنجیدگی سے سوچا، سحر ابھی کے ابھی کمرے سے باہر آؤ، اس نے چلا کر کہا، مگر بے سود، وہ کہاں سن سکتی تھی۔ اس بات کا خیال آیا تو وہ زور سے بلوٹوتھ نکال کر پھینک گیا۔ ڈیم اٹ، یہ لڑکی میرا سکون برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ سحر، ہاتھ نے ضبط سے اپنی پیشانی مس لی، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ ہاتھ نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھی اور ضبط سے کہا۔ دوسری طرف ڈرائیور اس کے اس طرح اچانک چلانے پر ہڑبڑا گیا تھا۔ جلدی گاڑی چلاؤ۔ ہاتھ نے اسے حکم دیا تو وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ اب اسے جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا، تب تک وہ نہ جانے کیا کیا دیکھ لے گی۔ ہاتھ نے دل میں سوچا، اور اس کے بعد کیا ہوتا وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس وقت اسے سحر پر کتنا طیش آ رہا تھا، اور وہ کس قدر مشتعل تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ سحر کے ساتھ کیا کرنے والا ہے جا کر، مگر آج وہ اسے ضرور سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سحر نے بے اختیار قدم سامنے دیوار کی جانب بڑھائے، اور پھر ہاتھ بڑھا کر وہ دونوں سیاہ پردے چیرنے کے سے انداز میں الگ کرتی سائیڈ میں کر گئی۔ مگر اس کے پیچھے کا منظر دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ پوری دیوار پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ سیاہ فریم میں جڑی یہ تصویر پوری دیوار پر پھیلی ہوئی تھی، جس میں 4 لوگ تھے جو زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے کھلکھلا رہے تھے۔ ان کے چہروں کی مسکراہٹ دیکھی تو بے اختیار سحر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تو نہیں تھی یہ کون ہے، مگر غور کرنے پر کچھ ضرور جان جاتی۔ اس تصویر میں 2 میاں بیوی اور 2 بچے تھے۔ یہ شاید یا یقیناً ہاتھ کے ماں باپ تھے۔ اس شخص کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سحر کو غلط فہمی ہو گئی، گویا وہ ہاتھ ہی کھڑے ہیں۔ عالم، سحر بڑبڑائی، مگر جب ان کے پہلو میں کھڑے 7 سالہ بچے کو دیکھا تو وہ مزید دنگ رہ گئی۔ یہ بچہ بھی اس آدمی کا سا تھا جو ہاتھ کے جیسے لگتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بچے کے گالوں میں گڑھے پڑتے تھے، اور ان گڑھوں کو دیکھ کر سحر کو لمحہ نہ لگا تھا پہچاننے میں کہ یہ اس کا عالم ہی ہے۔ عالم، وہ کھل کر ہنسی۔ وہ بچپن میں کتنا معصوم اور کیوٹ تھا۔ سحر کو ڈھیروں پیار آیا اس پر۔ پھر سحر نے نظریں مزید دوسرے چہروں پر دوڑائیں اور دیکھا ہاتھ کے بابا کے ساتھ کھڑی ان کی بیوی کو۔ ان کا نام تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر ان کا چہرہ دیکھ کر اسے ضرور کچھ یاد آیا تھا۔ جہان حدید کا چہرہ۔ دنیا میں لوگوں کے چہرے کتنے ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں نا؟ سحر نے رشک سے کہا۔ ہاتھ کی والدہ کے گالوں پر بھی گڑھے پڑ رہے تھے، جس سے یہ انکشاف ہوا کہ وہ گڑھے ہاتھ کو وراثت میں اپنی والدہ کی جانب سے ملے ہیں۔ جب چہرہ باپ سا، آنکھیں باپ سی اور گڑھے ماں سے، سحر نم آنکھوں سے مسکراتے بولی، میرا مستری۔ پھر نظریں مزید سرکیں اور ان کی گود میں موجود بچے پر جا ٹھہری۔ وہ بچہ ہو بہو اپنی والدہ کی کاربن کاپی تھا، اور اس کی آنکھیں ہاتھ اور اس کے بابا کی سی تھیں، سیاہ۔ کھلکھلاتا ہوا وہ سحر کو بہت اچھا لگا۔ سحر ان سب کے چہروں کو دیکھنے چھونے میں اتنا مہو تھی کہ پتہ بھی نہ چلا کتنا وقت بیت گیا ہے۔ ابھی بھی اس کا ہاتھ، اس کے پور ہاتھ کے چہرے پر تھے جب کسی نے اسے کوہنی سے دبوچ کر جھٹکے سے اپنی جانب کھینچتے اس کا رخ موڑا تھا۔ اچانک ہوئی افداد پر سحر ہڑبڑا گئی۔
دل منہ کو آیا تھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی، آہ یا اللہ خیر! مگر جیسے ہی سامنے دیکھا تو خون شام سیاہ آنکھوں سے ہاتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جبڑے بھیجے وہ سرخ چہرہ، اس پر سرد شفافیت سجائے آگ لٹاتی سیاہ آنکھیں، اس کے وجود پہ گاڑے کھڑا تھا، جیسے وہ ابھی ہی اسے اپنی آنکھوں سے ہی جلا کر بھسم کر دے گا۔ عالم! سحر کے لب پھڑ پھڑاتے حرکت میں آئے اور آنکھوں کا خوف جاتا رہا۔ ہاتھ کی پکڑ اس کے بازو پر اس قدر سخت تھی کہ سحر کو اس کی انگلیاں اپنے گوشت میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئیں۔ بے اختیار اس کے منہ سے سسکاری نکلی، پر ہاتھ کی پکڑ میں ذرا برابر بھی نرمی نہیں آئی۔ وہ یوں ہی اسے خون خوار بنا دیکھتا رہا، جیسے ابھی چیر پھاڑ دے گا۔ ہاتھ کا ایسا روپ سحر نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہا تھا وہ جاننے سے قاصر رہی۔ صحیح معنوں میں آج اسے ہاد عالم کے اس روپ سے خوف آیا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ سرگوشی نما بولتی اپنے بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی اور اس تصویر کو چھونے کی؟ اگلے لمحے وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا پھٹ پڑا تھا۔ سحر اس کے اس طرح چھوڑنے پر اپنے قدموں سے لڑکھڑائی تھی، پھر حیرت بے یقینی سے اس کا برتاؤ دیکھنے لگی۔ کیا یہ ہاد بن رافع عالم ہی تھا جو اسے نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا؟ اور اب یہ سلوک! سحر کا دل مٹھی میں آیا تھا، دھڑکنیں سست ہوئی تھی، مگر پرواہ کسے تھی؟ جواب دو سحر ہاد عالم! اگلے لمحے وہ پیچھے دیوار پر زوردار مکہ مارتا چلایا تھا اس پہ۔ پیچھے تصویر کے ساتھ لگے سحر نے ہراساں ہو کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے؟ اب اس کا جبڑا پکڑ کر نیچی آواز میں گراتا خطرناک لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ سیاہ آنکھیں خون چھلکا رہی تھیں۔ سحر نے مزید حیرانگی سے پتھر ہوئے اسے دیکھا تھا۔ بھلے ہی اس کی پکڑ سحر کے چہرے پر بہت کمزور اور نرم تھی، مگر آنکھوں اور چہرے پر غصہ قابل بصارت تھا، اور اس کا رویہ بہت تکلیف دہ اور ناقابل یقین۔ جواب دو سحر! وہ پھر سے غرایا۔ اگلے لمحے سحر اپنے صدمے سے باہر آئی اور اس نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ پھر اس نے ہاتھ کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹایا۔ ہاتھ غور سے اس کی حرکات دیکھنے لگا۔ آئندہ مجھ سے ایسے بات کرنے کی کوشش بھی نہ کیجیے گا، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گی، ہاد بن رافع عالم، سنجیدگی سے کہتی وہ سائڈ سے گزر کر جانے لگی، جس سے ہاتھ کی اشتعال میں مزید اضافہ ہوا تھا، اور اگلے پل سحر کی لمبی چوٹی ہاتھ کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ اس پر بھی پکڑ پہلے سے بھی زیادہ نرم تھی۔ سحر کو اس کے اس عمل کی اب توقع ہرگز نہیں تھی۔ توقع تو اسے یہ بھی نہیں تھی کہ وہ اس کا دل دکھائے گا، پر اس طرح کا رویہ اختیار کر کے اس نے دکھا دیا نا، تو بال پکڑ لیے تو کیا ہوا؟ سحر کو مزید تکلیف ہوئی، مگر اسے ہاتھ کی حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ تو کیا اب وہ ٹپیکل گوار شوہروں کی طرح لڑائی کرنے پر اس کے بال کھینچا کرے گا؟ تو پھر پیچھے تو بس تھپڑ مارنا باقی رہ گیا تھا، تو وہ بھی مار لے۔ سحر نے تیش سے جبڑے بھیجتے ہاتھ کو پلٹ کر دیکھا، اور یہ اس کی 4 فٹ 9 انچ کی بیوی کا غصہ ہاد عالم کے غصے کو مات دے گیا تھا۔ سحر کی چوٹی اپنے ہاتھ پر لپیٹتا وہ دوبارہ اسے اپنے قریب کر گیا، اور جو فاصلہ سحر بنا کر جانے لگی تھی وہ واپس سمیٹ گیا، اور اب سحر اسے ناگواری اور غصے سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ہاتھ کی سیاہ آنکھوں کا غصہ اب زائل ہو رہا تھا۔ یہ میری بات کا جواب نہیں تھا سحر عالم، ہاد نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ اس کی انگلیوں کے پور سحر کے بالوں میں سفر کر رہے تھے، جیسے وہ مداوا کر رہا ہو انہیں پکڑنے کا۔ بال چھوڑے میرے! اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے سحر نے سختی سے کہا۔ نہ چھوڑوں تو؟ اس کی اسی دیدہ دلیری نے تو اسے یہاں لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ آج وہ ہاد عالم کی بیوی تھی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنا دوسرا بازو بھی کندھے سے بندھوانا چاہتے ہیں مستری صاحب، سحر نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ سراب آنکھیں غصہ چھلکاتی ہاتھ کو اپنی جانب کھینچ رہی تھیں۔ دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ ہاتھ نے برو چکائے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اور اب وہ اندر ہی اندر اس کے غصے سے محظوظ ہو رہا تھا۔
اس کی چھوٹی سی ناک پر سجا غصہ بلا کا جچ رہا تھا۔ وارن کر رہی ہوں۔ سرد روب دارانہ انداز تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح چاروں شانے چت ہو چکا تھا۔ تم جانتی نہیں یہاں آ کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس کی تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ اوہ ریئلی؟ سحر نے ابروڑ چکائے اور ہاتھ سیاہ پلکوں کو جنبش دیتا تائید کر گیا۔ اور کون دے گا مجھے سزا؟ آف کورس میں، میری جان، اور کون؟ اوہ، سحر نے ہونٹوں کو گول شیپ دی جیسے اس کی بات کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ایک پل کے لیے اس منظر کو ہاتھ نے مخمور جذبات بھری آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تمہیں نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا سحر یوسف۔ سحر نے ہاتھ کا جملہ بھاری آواز میں نقل اتارتے دہرایا جیسے یاد دہانی کروا رہی تھی۔ اور یہاں کوہنیاں مروڑی جا رہی ہیں، بال کھینچے جا رہے ہیں۔ گریٹ! اب اس نے ہاتھ کو داد دی۔ اس کے رویے پر لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ چند ثانے خاموشی سے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے بولا اور اپنے ہاتھ پر لپیٹتے اس کے بال کھول دیے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے کہاں جانا چاہیے، کہاں جانا نہیں چاہیے، یہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ میرا گھر ہے، آپ کا نہیں، سمجھ گئے آپ؟ سحر نے اس کے سینے پر انگلی رکھتے کہا۔ اپنی غلطی کو جسٹیفائی مت کرو سحر۔ ہاتھ کو اس کی ہر درمی پر غصہ آیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ کوہنی سے تھامتا سرد سا گویا ہوا، جبکہ جواباً سحر ہنکار بھرتے پہلو بدل گئی۔ آپ کی نظر میں تو سب ہی غلط ہوتا ہے، نہ صرف ایک آپ ہی ٹھیک ہیں، باقی سب جو بھی کریں وہ غلط ہے۔ مجھے تمہاری زبان درازی پسند نہیں ہے۔ ایک اور خفگی بڑی شکایت۔ تو میں کیا کروں؟ سحر نے ہتک آمیز کہتے اپنی کوہنی چھڑوانی چاہی اور دوسری طرف وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ذات مزید سخت نہ ہو، مگر وہ اسے مجبور کر رہی تھی۔ ہاتھ نے دانت پیسے۔ آپ کو آپ کی باتوں کا جواب میں بہت اچھے سے دیتی ہوں، بس یہی چیز آپ کو کھٹکتی ہے، سحر نے مزید ترخ کر کہا۔ اور باقی سب، وہ تو آپ سے ڈرتے ہیں، مگر میں؟ سحر! ہاتھ نے فوراً اس کی بات کاٹی۔ ہاں ہاں جانتا ہوں۔ اب چہرے سے وہ کافی بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ سحر نے غصے سے نتنے پھلائے اور دوبارہ پھر اپنا بازو چھڑوانا چاہا۔ چھوڑے میرا بازو! اب وہ اکتائی تھی۔ معافی مانگو۔ ہاتھ نے اپنا مطالبہ رکھا۔ واٹ؟ وہ حلق کے بل چیخی۔ یس! ہاتھ نے تحمل سے جواب دیا۔ کاہے کی معافی؟ سحر نے آواز بھاری کر کے پوچھا۔ ہاتھ نے مزید دانت پیسے اس کی حرکات پر۔ میری اجازت کے بغیر یہاں آنے کی معافی؟ اوہ ریئلی مسٹر عالم، ایسے بھائی کون سی غلطی سرزد کر دی میں نے جس کی اب میں معافی مانگتی پھروں؟ اور دھیان سے دیکھیں، آپ کے اس کمرے میں رکھے قارون کے خزانے میں سے میں نے کچھ چرا تو نہیں لیا؟ دیکھیں، نظر ثانی کریں ذرا، تیزی سے کہتے سحر نے جیسے اسے اب شرمندہ کرنا چاہا، مگر وہ بھی ہاد عالم تھا، کیوں شرمندہ ہوتا؟ اللہ اللہ، ایک کمرے میں آنے سے اتنا واویلا؟ اب وہ صحیح معنوں میں آرزدہ ہوئی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی سحر، میں ہمیشہ تمہاری غلطیوں کو یوں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہاتھ نے اسے جھٹکے سے چھوڑا اور اب سحر برداشت کی آخری حد پر تھی۔ ایک بار پھر وہ لڑکھڑائی تھی۔ آئندہ یہاں نہ آنا سحر، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور کوشش کرنا آئندہ میرے سامنے بھی کم ہی آنا، کیونکہ میں مزید تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ ہاتھ نے سرخ نظروں سے اور خالی چہرے سے کہتے اس سے رخ پھیر لیا۔ ہاتھ کی یہ بات سحر کے دل کو کسی خنجر کی طرح لگی تھی۔ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ تکلیف سے اسے دیکھ گئی۔ اس کے لب پھڑ پھڑاتے کچھ کہنے کی کوشش کرتے خاموش ہو گئے۔ الفاظ زبان پر آتے ہی واپس چلے گئے۔ لب کچلتے وہ خود کو صبر کروا گئی اور اس کی پشت دیکھنے لگی جو اس طرف جاتا اب تصویر کے آگے دوبارہ پردے کر رہا تھا۔ پردے اس تصویر پر دوبارہ سے ڈھانپتے جیسے دنیا سے بچا کے رکھنا چاہتا تھا اس قیمتی خزانے کو، اپنے اثاثے کو۔ سحر کا دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس وقت اسے شدت سے اپنے بھائی کی یاد آئی تھی۔ ذہن میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ گھر ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہوں، پھر آپ کو مجھے دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بھیگے لہجے میں کہتی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کے گھر چھوڑنے کی بات پر ہاتھ تڑپ کے پلٹا تھا اور اس کے باہر جانے سے پہلے ہی وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا اور دروازہ کھولنے سے پہلے ہی وہ زور سے ہاتھ مارتا ادھ کھلا دروازہ بند کر گیا۔
سحر ایک بار پھر کمال ضبط کر گئی مگر پلٹی نہیں۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا سحر، ہاد نے سرد لہجے میں اسے وارن کیا۔ سحر نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم اور تمہاری زندگی اب صرف ہاد بن رافع عالم تک محدود ہے، جہاں سے خلاصی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی دہرائی تھی۔ تمہارے سارے راستے مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، شدت و جنون سے کہتا وہ اسے ساکت کر رہا تھا۔ بھلے ہی ہمارا نکاح کیسے بھی حالات میں ہوا ہے، مگر تم میری بیوی ہو یہ بات کبھی نہ بھولنا، اور نہ ہی میں تمہیں یہ حقیقت کبھی بھولنے دوں گا کہ تمہارا اور میرا کیا تعلق ہے۔ جبڑے بھینچ کر کہتا وہ سیاہ شعلہ بار آنکھیں اس کے وجود پر گاڑے ہوئے تھا۔ میری زندگی میں زبردستی یا جیسے بھی تم آئی، مگر اب جاؤ گی تم میری مرضی سے، اور ہاد بن رافع عالم تمہیں اپنی آخری سانس تک خود سے دور جانے کی اجازت نہیں دینے والا۔ میرے مرنے کے بعد بھی تم میری ہی رہو گی، میرے ہی نام سے منسوب، ہمیشہ، تا عمر، تا ازل۔ اس لیے آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی بات نہ سنوں۔ ٹھہر ٹھہر کر کہتا وہ دروازہ کھول گیا، اور سحر قدم کمرے سے باہر بڑھا گئی۔ اس کی سیاہ سرخ نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا، جو آنکھیں رگڑتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ اس کے آنسو ہاتھ کو ہمیشہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتے تھے، مگر وہ ہمیشہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یہاں اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہاتھ نے ایک مکہ زور سے دروازے پر مارا، جیسے شدت سے نادم ہوا ہو اپنے رویے پر۔ اگلے دن صبح سمے سحر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ لائٹ لیمن کلر کی فراک میں ملبوس اس کا رنگ ہمیشہ کی طرح دمک رہا تھا۔ آدھے بالوں کو کلپ کرتے وہ ہم رنگ جارجٹ کا دوپٹہ سر پر اوڑھ گئی۔ میک اپ سے پاک چہرہ اور چند پیلی چوڑیاں اس نے کلائیوں میں پہن لیں۔ آج وہ کالج نہیں گئی تھی۔ وجہ رات دیر تک رونا اور صبح جلدی نہ اٹھ پانا تھا۔ رخسانہ بھی دوبارہ اس کے کمرے میں آئی، مگر اسے سوتا پایا تو واپس چلی گئیں۔ دل چاہا اٹھا دے، پوچھے کالج نہیں جانا کیا، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہ کر سکی۔ ہاتھ بھی آج دیر سے اٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح فریش ہو کر وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ آج اس نے معمول سے ہٹ کر سیاہ قمیص شلوار پہنی تھی، اوپر سے اس کی سیاہ آنکھیں اور سیاہ ہلکی داڑھی۔ عام دیکھنے والوں کی نظر پڑتی تو وہ پل میں دل ہار بیٹھتے۔ وہ بہت خوبصورت تھا، شاید عام مردوں سے زیادہ غیر معمولی حسن کا مالک۔ وہ ہو بہو اپنے دادا اور بابا جان جیسا تھا۔ تیار ہو کر نیچے آیا۔ اسے لگا سحر کالج چلی گئی ہوگی۔ سحر کو یاد کرتے ہی کل رات کا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ وہ نادم تھا اپنے رویے پر، مگر ضروری تھا وہ اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا۔ زینے اترتا ڈائننگ ہال میں آیا اور اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھ گیا۔ 5 منٹ گزرے تھے، روحیل اسے ناشتہ سرو کر گئے تھے، اور اب وہ اکیلا وہاں موجود سکون سے ناشتہ کر رہا تھا، جب اچانک سحر وہاں آ موجود ہوئی۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ ہاتھ نے سیاہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس وقت وہ اسے یہاں دیکھنے کی توقع ہاتھ نے نہیں کی تھی۔ دروازے کی طرف ہاتھ سے تیسری کرسی پر وہ بنا اس کی جانب دیکھے آ کر بیٹھ گئی۔ عموماً وہ اس کے رائٹ سائڈ پر پہلی کرسی پر بیٹھتی تھی، مگر آج شاید ناراضگی ظاہر کرنے کا طریقہ تھا، اس لیے تیسری کرسی پر بیٹھ گئی، مطلب اس سے دور، اس سے فاصلے پر۔ ہاتھ نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈالی، جو ہمیشہ اتنی حسین لگ کر اس کا دل بہکانے کی کوششوں میں رہتی تھی، مگر وہ بھی اسے کامیاب نہیں ہونے دینے والا تھا۔ سحر کے آتے ہی رخسانہ بھی آ گئیں، اس کے پیچھے ہی۔ سحر بیٹی اٹھ گئی تم؟ آج کالج نہیں جانا تھا کیا؟ ہاتھ ان سے بے نیاز کافی پینے میں مصروف ہو گیا، مگر سارا دھیان اور سماعت سحر پر ہی تھا۔ رخسانہ بھی نے تو گویا اس کے منہ کی بات چھین لی تھی۔ آنکھ نہیں کھلی آنٹی، سحر نے سرگوشی نما جواب دیا اور چائے پینے لگی۔ رخسانہ بھی اس کا ناشتہ لگانے لگیں اور پھر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ پلیٹ پر جھکے اسے ناشتہ کرتے ہاتھ نے بغور دیکھا تھا۔ آنکھیں ہلکی سرخی مائل ہو رہی تھیں، جیسے وہ سکون سے سوئی نہ ہو، اور وجہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ ہاتھ نے لب بھینچے اور خود پر ڈھیروں غصہ آیا۔ وہ اس سے پہلے کی طرح چہچہاتی نہیں لگ رہی تھی۔ تو کیا وہ اس کے رویے کو فیل کرتی ہے؟ ایک گدگدی سی اس کے دل میں ہوئی۔ بات کا آغاز وہ کہاں سے کرے، تانے بانے بننے لگا۔ دوسری طرف خود پر اس کی نظروں سے سحر انجان نہیں تھی، خوب واقف تھی۔
مگر انجان بنی بیٹھی ناشتہ کرتی رہی۔ بالآخر ہاد نے گلا کھنکارتے بات کا آغاز کیا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ لہجہ سخت تھا مگر شاید مصنوعی سا۔ کیا؟ پراٹھے کا نوالا منہ میں ڈالتے سحر نے بنا اسے دیکھے جواب دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آنا۔ میرے جانے کے بعد نہیں آ سکتی تھی؟ آئندہ میرے جانے کے بعد آیا کرنا ناشتہ کرنے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں دیکھوں۔ بات کرنے کے چکروں میں ہاد نے پھر اس کا دل دکھا دیا، مگر وہ بھی سحر تھی۔ خود سے عہد کر کے آئی تھی کہ اب اس کی بات کو دل پر نہیں لے گی۔ کیوں بھائی؟ آپ کی وجہ سے میں اپنے چھوٹے سے پیٹ سے بددعا کیوں لوں؟ ہتھے سے اکڑتے اس نے استفسار کیا۔ جواباً ہاد نے اسے مشتعل ہوتے دیکھا۔ شادی سے پہلے تو بڑا کہا کرتے تھے، میرے ساتھ کھانا کھایا کرو وغیرہ وغیرہ۔ اس نے ہاتھ کی بھاری آواز میں یوں نقل اتاری کہ وہ ششدر ہوتا چونک گیا۔ اب کیا موت پڑتی ہے آپ کو؟ پھر اس کی طرف سراب سنجیدہ نظریں اٹھا کر دیکھتی ہاتھ آمیز لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاتھ کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا اور مٹھی بھیجتے اشتعال سے وہ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی 32 سالہ زندگی میں تم جیسی بدتمیز لڑکی نہیں دیکھی جو اپنے شوہر سے اس طرح بات کرتی ہو۔ ہاد نے بمشکل خود کو کچھ سخت کہنے سے روکا۔ میں نے بھی اپنی 18 سالہ زندگی میں آپ کے جیسا ناکام گینگسٹر نہیں دیکھا جو ایک کام ڈھنگ سے نہیں کرنا جانتا ہو۔ سحر نے بھی دو بدو جواب دیا کہ ہاد صحیح معنوں میں سلگ گیا۔ اس نے جبڑے بھینج کر سحر کو دیکھا۔ اور میں نے کون سا ناکامی والا کام کیا ہے؟ ذرا روشنی ڈالو گی تم مادام؟ نہ ہی آپ نے کشمیر آزاد کروایا، نہ ہی آپ نے فلسطین کے لیے کچھ کیا، تو ہوئے نا آپ ناکام گینگسٹر؟ سحر نے اپنی چائے ختم کرتے کہا۔ سحر، یہ میرا نہیں، حکمرانوں اور سیاست دانوں کا کام ہے۔ ہاد نے دانت پیس کر ضبط کے آخری مراحل میں جاتے ہوئے جواب دیا، اور سرخ نظریں اسے جلا دینے کی خواہش رکھتی تھی، مگر کیا فائدہ؟ اسے جلا کر ہاد نے خود کو ہی تکلیف دینی تھی۔ تو پھر کاہے کہ آپ انڈر ورلڈ کے ڈان ہوئے نا گلی کے معمولی سے بکواس مستری؟ سحر نے ہاتھ جاڑتے جواب دیا اور کرسی سے اٹھی۔ اس کا تو کام ہو گیا تھا ہاتھ کو جلا کر، اب وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دوسری طرف اس کی باتوں پر ہاتھ اشش کر اٹھا تھا، تو کیا وہ دنیا کا کامیاب بزنس مین اور انڈر ورلڈ پر اپنے کامیاب کارناموں کی چھاپ چھوڑنے والا ڈان اپنی بیوی کی نظر میں محض ایک ناکام اور بکواس تھا جس نے نہ کشمیر آزاد کروایا نہ فلسطین؟ ہاتھ کا شدت سے دل چاہا اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان وہ کاٹ دے۔ سحر نے کن اکھیوں سے اس دیو کو دیکھا جو کسی ٹائم بم کی طرح سرخ ہوتا پھٹنے کے لیے بے قرار تھا، اور کسی بھی وقت یہ بم پھٹ بھی سکتا تھا۔ بہتر تھا اپنا راستہ ناپ لیا جائے۔ اگلے پل وہ دبے دبے قدموں سے دہلیز پر جا کھڑی ہو گئی اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا گئی، اور ہاتھ نے جیسے ہی چاپ سنی خون خوار ہوتے گردن موڑ کر دہلیز میں دیکھا، اور دوسری طرف اس کی حالت سے محظوظ ہو کر سحر کہکا لگاتی زینوں کی جانب دوڑی تھی۔ ہاتھ تیزی سے کرسی سے اٹھا اور اس کے پیچھے لپکا، مگر بے سود وہ بھاگ گئی تھی۔ ہاتھ نے خون اشامی سے اسے دیکھتے مٹھیاں بھینچی۔ بھاگ کہاں رہی ہو ڈرپوک لڑکی؟ رکو اب یہاں اور مجھ سے اپنی بات کا جواب تو لیتی جاؤ، ہاتھ نے جل بھن کر کہا، جبکہ وہ شانوں پر موجود دوپٹہ درست کرتی اسے دیکھ کر مسکراتی تمام بال ایک ادا سے پیچھے جھٹکتی اوپر چلی گئی، اور کوریڈور میں گونجتے اس کے کھنکدار کہکے قابل سماعت تھے۔ ہاتھ کی سیاہ نظریں اس کے لمبے کولوں تک آتے حسین بالوں پر تھیں، مگر جبڑے بھینچے وہ ہنوز غصے سے کھڑا رہا، پھر آنکھوں پر گوگلز لگاتا ڈائننگ ہال سے باہر نکلا اور راہداری عبور کرتا کمپنی کے لیے نکل گیا۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی بڑی مہربانی، قسط پڑھ کے کمنٹ لازمی کیا کریں، میری محنت کا صلہ دے دیا کریں۔ اتنی محنت سے میں لکھتی ہوں اور پھر آپ کو وائس میں ریکارڈ کر کے دیتی ہوں، اس کے باوجود آپ بڑے ہی ناشکرے ہیں۔ مجھے دے اجازت، جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔